تو میرے آپ کی کامیابی کا دار و مدار اللہ نے اپنی ایمان پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو دنیا کے طریقے کو جو ہم اپنا رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ہمارا تمام کے تمام اعمال اور عمل جو بھی ہے یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہے، ریکارڈ ہے ہوگا اس کا۔ جس طرح سے موبائل کے کیمرے کے اندر جو ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے، اسی طرح سے میرے آپ کی زندگی اللہ ریکارڈ کر رہی ہے۔ اس کا پورا جائزہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائیں گے میدان محشر میں کہ آپ نے کیا کیا، اپنی جو زندگی گزاری ہے کیسی گزاری ہے، ہمارے احکام کے مطابق آپ نے کتنی زندگی گزاری، میرے بھیجے ہوئے حبیب کی طریقے میں آپ نے کتنی زندگی گزاری، منمانی زندگی کس طرح سے کتنی گزاری، یہ تمام کے تمام باتیں دوستوں ہمیں میدان محشر میں ملی۔ پورا ہمارا بایوڈاٹا وہاں تیار ہوگا۔ کرام کاتبین جو فرشتے ہیں، ہر ایک انسان کے کندھے پہ تو فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے جی، ہر ایک انسان کے اندر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ ہاں، وہ کب تک ساتھ میں رہتے ہوں گے؟ جب تک انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے۔ اور یہاں تک یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ جو انسان اس طرح سے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان منہ پھیرنے والا بھی ہے، ڈبل پلٹی مارنے والا بھی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا نا کیا، انسان کچھ کر جاتا اب ہوتا میں نے کب کیا، بول جاتا لیکن کب بولتا کہ میں نے کب بولا جی، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو آدمی کیا ہوتا ہے اپنے زمانے میں کچھ پلٹی مارتا جاتی نا، تھوڑا سا دیکھو اس کے اوپر۔ ہاں، تو وہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی، یہ کرامت کاتبین ہے کہ فرشتے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے جس کی نیکیاں لکھنے والا ہے کہ بھئی زندگی میں جتنے بھی زندگی کو گزارے گا، جتنی بھی دنیا میں رہے گا، جتنے بھی اچھے اعمال کرے گا، یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا، ریکارڈ بنایا جائے گا۔ اس طرح سے ہمارے بزرگ جماعت کا ریکارڈ رہتا، اس کا ریکارڈ ہے، شادی کا ریکارڈ ہے، اس کی نوٹ ہے، پھر کب کس کی شادی لگی، دلہا کہاں تھا، دلہن کہاں کی تھی جی، پھر شادی کی نے لگائی وہ بھی سب ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں جو شادی لگ رہی ہے اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہے۔ شادی کس نے لگایا، دلہا کہاں تھا، دلہن کہاں کی تھی، پھر اس کے وکیل کون تھے، اس کے جو گواہ کون تھے، پھر مہر کتنا طے ہوا، یہ تمام پورا بایوڈاٹا پورا معلومات ہوا رجسٹر بھی ہوتا ہے۔ آگے چل کے کوئی پرابلم کھڑا نہ ہو، آگے چل کے بات پلٹی نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آج دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو منکر نکیر جو ہے تو فرشتے ہیں کرام کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں، اور منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ قبر میں آنے والے ہیں سوال جواب کے لیے۔ انسان کو تو دکھتا نہیں، فرشتے دکھتے کیا، اگر دیکھے ہوتے تو بڑی تھوڑا نہیں ہوتا اس میں کام کرنے کو تھوڑا کرو میں کیا، کیونکہ مجھے کیا جواب دینے گئے، کیونکہ ابھی دوستوں جو غیب پہ جو ایمان جو بتایا گیا ہے، یہ ایمان مفصل کے اندر جو بات بیان کی گئی، جو 7 چیزیں جو بیان کی گئی ایمان مفصل کے اندر، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر، آخرت کے دین پر، والیوم الآخر والقدر شرہ اور اس تقدیر پر جو اللہ کی جانب سے میرے نصیب میں ہے، میرے تقدیر میں ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ تمام چیزوں پہ میرا کیا ہے، ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے۔ من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے جو چیزیں بیان کی گئی ہے، کہ اللہ کی جانب سے جو ہمارے جو نصیب میں ہے، جو ہمارے تقدیر میں ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ 7 چیزیں ہیں
پر ایمان جو ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو ایمان ہے، ہم جو ایمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم مومن بن جاتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور چیزیں جو ہے، تو تمام لوگوں کو تمام چیزوں کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ تسلیم کرنا ہے، قولی اور فعلی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ جی زبان سے کیا ہے بھائی؟ ہم یہ تمام چیزوں کو میں نے قبول کیا۔ اس طرح سے شادی کا اندر جب دلہا قبول کرتا ہے، قبول کیا میں نے اس کو، اس بیوی کا، اس کے مہر کو نان نفا کے، یہ ذمہ داری ہو گیا ہوگی، ذمہ داری کیا کر لیا اپنے آپ کو ہوگی۔ قبول کیا میں نے اس بیوی کو، اس کے مہر کے ساتھ راضی ہوا میں اس کے مہر سے، اور قبول کیا میں نے اس کو نان نفا کے ساتھ۔ نان نفا کس کو بولتے؟ روٹی وغیرہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا جو چھت کا انتظام، اس کے کپڑے لتے کا انتظام، اس کی روٹی کا انتظام کون کرے گا بھائی؟ شوہر کرے گا۔ کون کرے گا؟ بولا بھائی۔ ہاں، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا صدر کی رہتی؟ نہیں۔ کیا ساس کی رہتی؟ نہیں، شوہر خود کرتا۔ اس نے اپنایا، اس نے قبول کیا، اس کی خود ذمہ داری رہتی ہے کہ بھائی جب اپنی ذمہ داری کو جو اپنے گھر پہ لائے ہیں، بیوی کو جو لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے جو گھر پہ لائے ہیں، تو اس کو پورا کیا کرے؟ اس کا پورا حق ادا کرے، اس کے پورے ذمہ داری کو اوڑھے ہم۔ اس کے فرماتے ہیں جب شادی بیاہ کا جب معاملہ ہمارے گھر میں جب آ جائے تو ہم علماء سے رابطہ کریں۔ آج کرتے کیا کوئی؟ بھائی مولانا ہمارے شادی ہے، ہمارے بچے کی شادی ہے، تو بتاؤ کہ میں دولہے کا حق بیوی پہ کیا ہے، بیوی کا حق دولہے پہ کیا ہے؟ مجھے کبھی کس کو ولیمے کے مسائل کیا ہے، شادی کے مسائل کیا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہے، کبھی پوچھے گا؟ کبھی نہیں پوچھتا۔ یہ بات تو ہوتے بات کیا رہتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں۔ اگر وہ چیز اگر کوئی دائرہ اسلام کے اندر اگر ہو جائے، دائرہ اسلام کے اندر اگر وہ چیز پیدا ہو جائے پوری، تو الحمدللہ۔ اور دائرہ اسلام سے اگر باہر چلے جائے، حدود اسلام سے اگر باہر چلی جائے، منمانی اس کے اندر آ جائے، تو کیا بتاؤں گے؟ گناہ ختم، ثواب ختم، گناہ نہ۔ کیونکہ جو عقد جو ہے، شادی جو ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی جو احکام جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے حبیب نے جو اپنے مبارک سنت کے مطابق جو کرنے کو کہا ہے، اس کے اندر ہمیں ثواب ملے۔ کیا بولا؟ ہم کیا اور ثواب کے حقدار ہیں۔ اگر اسلام کے علاوہ جو ہم چیزیں کریں گے، اسلام کے دائرے کے علاوہ جو ہم جو چیزیں کریں گے، اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں۔ وہ اقدس خالص کے اس اقدس سے، اس شادی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ثواب ختم اور برا لگا۔ اور وہ چیز کو ہم اتنا پابندی سے کرتے ہیں کہ اگر وہ چیز چھوٹ جائے تو ہمیں تو غم اور پچھتاوا ہو جاتا ہے۔ ارے وہ چیز چھوٹ گیا، ارے بھائی فلاں چیز چھوٹ گیا ہم سے۔ لیکن فرمایا کہ تم نکاح کرو، شادی سے کرو، سادہ کرو، اس کے مسائل کو پوچھو، اس کے طریقے کو پوچھو، علماء سے رابطہ قائم کرو، علماء سے پوچھو کہ بھائی مسائل، نکاح کے مسائل کیا ہے، کیا شریعت نے کیا اس کی اجازت دی ہے، جی کیا طریقہ ہے اس کا۔ اگر یہ چیزیں ہم پوچھیں گے دوستوں، تو دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دنیا کی تمام فتنوں سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کی پکڑ سے ہماری حفاظت ہوگی اگر ہم دائرہ اسلام سے رہتے ہوئے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ان تمام چیزوں کو اگر کام میں لائیں۔ دوسری طرح سے موت پٹی کا معاملہ ہے، موت پٹی کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی ہم اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں۔ کتنی خرافات ہے، کتنی بدعات ہے، کتنے جو من گھڑت کہانیاں ہیں اس کے اندر جو ہمارے گھروں کے اندر جو پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم بھی کیا بولتے ہیں، ہم تو چلتے آ رہا بولے چل دو، ہمارے باپ دادا کرے ہم نہیں کر رہے، چلو تو نہیں۔ یہ ہماری ذہنی
جو شیطانی فطرت ہے بنی ہوئی. ہمارے جو باپ دادا کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہے. ان کے باپ دادا کا جو طریقہ تھا وہ بھی اسلام کا طریقہ ہے. مسئلہ خالی اتنا ہے کہ پہلے اوقات میں پہلے زمانے میں سمجھانے والے سکھانے والے علم کے لائن سے معلومات کے لائن سے تھوڑا بات کمی تھی. اور آج الحمدللہ اللہ کے احسان سے دعوت والے کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو تمام چیزوں کو عام کیا. مدارس کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, دعوت کے کام کے اندر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندے بندیاں جو تو اللہ اپنا وقت لگا رہے ہیں اور اللہ کا دین اسی کے اپنے گھروں میں اور اپنے شہروں میں گاؤں میں تو اس کو اللہ کے دین کی دعوت جو آباد کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کے دین کو سیکھے, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت. کہ ہر ایک دین جو ہر ایک کے لیے جو اس طرح سے اتنا ضروری ہے اس طرح سے بدن کے لیے کپڑا اور اناج پانا اتنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم دوستوں یہ سوچے کہ کیا ہمیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا. مولانا جب ہم پیدا ہوئے تھے مولانا نے امام صاحب نے آ کے ہمارے اندر جو کان کے اندر جو کلمہ پڑھ لیا, اذان دے دی, بس ہو گیا, ہم نام کے مسلمان ہو گئے, چلے گا نہیں. اس لیے گزشتہ ہفتے جو بات کہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جا رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شیشہ فرمایا تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کو روکا تھا, انہیں روکا تھا, ان کے سینے کے بعد مارا تھا, ان کو روکا تھا. میں اس کا مطلب یہی تھا کہ جب صرف انسان کلمہ پڑھ لے گا تو اللہ کے جو دوسرے جو احکامات ہیں وہ کب ادا کرے گا. وہ بھی تو ضروری ہے نا, وہ بھی تو ضروری ہے. حقوق اللہ بھی ضروری ہے اور حقوق العباد بھی ضروری ہے. اللہ کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے جتنے بھی حق ہے جو حقوق اللہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ایمانت کی پوری زندگی گزارنا ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں عمل میں لانا ہے. تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کہلاتے ہیں جو اپنے اللہ کے بندوں کے جو حق ہے, اس کے اندر ماں باپ ہے, بیوی ہے, ماں بچے ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, اڑوس پڑوس والے ہیں, دور دراز کے رشتے دار ہیں, غریب یتیم مسکین بیوہ ہے, جو معاشرے میں جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا بھی حق ہم پر ہے. یہ معاشرے کو ہم نے سنا کہ کون سدھارے گا. آج جو اللہ کے فضل و کرم سے جو محنت جو ہوتی ہے, جماعت کی محنت جلد جو ہوتی ہے, اکس والا جو عمل ہوتا ہے, کہ یہ اس کی وجہات یہی ہے کہ بندوں کے حق پر ہے کہ جب ہمیں تو اللہ کے دین کی بات اگر ہم تھوڑی بہت معلوم ہو گئی تو وہی بات کو لے کے ہم دوسروں تک پہنچے, وہ بات کو لے کے ہم کہاں پہنچے, دوسروں تک پہنچے, اس کو دین سمجھائے, اس کو اللہ سے جوڑنے والا, اللہ کے گھر سے جوڑنے والا بنائے, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اللہ کے احکام میں گزارنے والا بنے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک میں گزارنے والا بنے, اس کا بھی گھر جنت بن جائے, اس کی بھی اہل و عیال جو تو اللہ کے دین سے اور اللہ کے غضب سے, اللہ کی جان و عذاب سے دور ہو جائے. اس طرح سے قرآن فرما رہا ہے اپنے کلام کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں کے لیے, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. قرآن کیا فرما رہا ہے, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. اپنے آپ کو بچانے کا بھی ترغیب دی جا رہی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. کس بات سے بچانے کا؟ جہنم کی آگ سے, اور اس آگ سے ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. عمل کریں گے, اچھے رہیں گے, اللہ کے احکام کو زندگی گزاریں گے, اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, نبی علیہ السلام کے وہ بتائے ہوئے مبارک طریقے کی زندگی گزاریں گے, دین اسلام سے مقدم ہو کے, اور ایسی چیزوں اللہ کے دین کو اتنا مضبوطی سے تھام کر زندگی گزاریں گے دوستوں, تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے, آخر کے اندر کامیاب فرمائیں گے. اور ایک متفق ہوتے ہوئے, ایک جان بن کر
نماز جماعت کے ماحول کو بنائے، اپنے گاؤں کے ماحول کو بنائے. یہ تمام جو چیزیں ہیں دوستوں، یہ حقوق لباس کے اندر آتی ہے، بندوں کے حق کے اندر آتی ہے، بندوں کے حقوق کے اندر آتی ہے. ورنہ کیا ہوتا بھائی، تو ہمیں جو کوئی بات معلوم ہے تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ اگر ہم سے پہلے دنیا سے چلے گیا اور میدان محشر میں اللہ نے جب اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، یہ میرے بازو میں رہتا تھا فلاں فلاں سے، لیکن اس نے مجھے کبھی دین کی دعوت دی نہیں، کبھی مجھے اس نے روکا نہیں، کبھی اس نے مجھے جو تو اچھائی اور برائی کی بات کہی نہیں، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ میدان محشر میں سوال ہوگا. تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ بتا، یہ تیرے سامنے جو تو غلط کام کرتا تھا، بے دینی سے زندگی گزارتا تھا، تو نے کبھی جا کے اس کو سمجھایا؟ تو نے جا کے کبھی اس کو تنبیہ کی؟ اگر بھی دوستوں ہم نے اگر یہ حق ادا نہیں کیا ہوگا تو ہمارا بھی جو تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. معاملہ کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگا. اسی طرح سے جو دوستوں ہمارے گھر کے اندر ماں بہنیں بھی ہیں، جس طرح سے ہم دنیاوی لائف سے ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کے اوپر روک تھامتے ہیں، کھانا وقت تک بننا چاہیے، کپڑے وقت پہ اچھے دھلنے چاہیے، بال بچوں کا جو تو دیکھ بھال اچھی ہونی چاہیے، گھر بار کو سنبھالنا چاہیے. جس ذمہ داری سے اگر دوستوں ہم ان کو جو رباب کرتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں، اسی طرح سے ان کا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم دینداری کے لائن سے ان کی فکر کرتے ہیں، دینداری کے لائن سے ان کی فکر کرنے والے بنے. جی ہم ان کو ترغیب دے کہ ایک کام بعد میں کرو لیکن اللہ کے احکام کو پہلے پورا کرو. مگر نماز ان پر فرض ہے، روزہ ان پر بھی فرض ہے، مال ہے اللہ نے مال دیا ہے زکات ان پر بھی فرض ہے. آج کتنے دیہاتوں میں کتنے ہماری ماں بہن ایسی ہے، بھائی لوگ ایسے ہیں کہ 10 تولے ان کے پاس سونا ہے، کئی کلو جو چاندی ہوں گی، لیکن کبھی زکات نکالی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے. نہیں. تو یہ جو اللہ کے جو عذاب جو آتے ہیں دوستوں، یہ بیماریاں آنا، پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم اگر اللہ کے احکام کو اگر پورا نہیں ادا کریں گے دوستوں تو اللہ کوئی بھی شکل سے ہمارے اوپر جو مصیبت لا کے ڈال دیتا ہے، پریشانی لا کے ڈال دیتا ہے. جو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو خود کیا ہے کہ یہ جانوں کا اور مالوں کو اللہ نے اپنے جنت کے بدلے میں کیا کیا خرید دیا ہے. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، پھر بھی تو امانت ہے اللہ کی. اس کی امانت نہیں ہے، اللہ کی امانت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے ہم سے کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، اس مال کا کیا کیا آپ نے؟ آپ کو ہم نے وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، تمام چیزیں دنیا کی مہیا کی تھی، بتاؤ اس کا حساب؟ اگر حساب لینے پہ آئے تو ہم ایک گھٹ پانی کا بھی حساب دے سکتے کیا؟ نہیں. یہ کروڑا کروڑ کا جو قیمتی بدن، یہ جسم جو اور یہ جو تندرستی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے کیا؟ بجانتے نہیں بجانتے. ہم ہر وقت اللہ کا احسان مند رہے، اللہ کے حضور میں ہم آوازاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان مبارک کے روزے کی پابندی کریں. اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرے اور زکات بھی ادا کرے. کھیتی والے اکثر اس کا کریں، جو کھیتی کا جو زکات ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے عشر کہتے ہیں. ہم ان سے رابطہ قائم کر کے ہمارے یہ تو اتنا گنا گیا ہے زمین سے 5 ایکڑ سے اتنا جو گنا گیا ہے تو اس کا عشر کتنا نکلے گا، اس کی زکات کتنی نکلیں گی؟ کپاس گئی ہے، گیہوں نکلے ہے، باجری نکلی ہے، پیاز نکلی ہے، اس کا کوئی ایمانداری سے ہم نے صرف ایک بات کی پکڑی ہے کہ بھائی ہمارا جو تو وقت کا جو سونا رہتا، چاندی رہتی یا کیش رہتی، صرف ہم اس کی زکات نکالتے اور بات ختم کرتے. لیکن دوستوں اللہ کا دوسرا بھی حق ہم پر یہ ہے کہ کھیتی والے اکثر جو تو اس بات کو توجہ نہیں دیتے کہ اس کے اندر بھی اللہ کا حق ہے، اس کے اندر بھی اللہ کا حق ہے. اس طرح سے مال کے اندر اور سونا چاندی کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکات واجب فرمائی ہے، فرض فرمائی ہے، اس طرح سے کھیتی باڑی کے اندر بھی. کسی کے پاس گائے بھینس ہے، کسی کے پاس جو تو بکریاں ہے، ان کے اوپر بھی عشر ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی زکات ہوتی ہے. اس کا جو تو کب ہمیں علم آئے گا کہ دوستوں
تو ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور جب دوستوں جب یہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں لگانے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی تمام برائی سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. یہ زکوٰۃ لینے کا مقصد کیا ہے اللہ کا زکوٰۃ آپ سے زکوٰۃ لینے کا، ہم سے زکوٰۃ لینے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہم اللہ کی امن امان میں آ جائیں، اللہ کی سیکورٹی میں ہم آ جائیں، اللہ ہمارے نگہبان بن جائے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم انکم ٹیکس دیتے نہیں دیتے؟ دیتے نہیں دیتے بھائی؟ کیوں دیتے؟ ایڈی سے بچنے کے واسطے، انکم ٹیکس سے بچنے کے واسطے. اگر ان کا انکم ٹیکس نہیں دیا تو دوسرے دن ہمارے گھر ٹائم کریں. پھر وہ جو ٹیکس ہے اس کے ڈبل ٹیبل فائن لگاتے. تو اس کا تو وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے. لیکن اگر اللہ کے دین کے واسطے اگر ہم ہمارے مالوں کے زکوٰۃ نکالیں گے، ہماری کھیتی باڑی کے اوپر، مال کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کا وعدہ ہے ہم دنیا کے اندر بھی آپ کی حفاظت کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے. اگر آپ نے سب لوگ اللہ کے لیے عشر نکالا، کھیتی باڑی پر زکوٰۃ نکالی، مال پہ زکوٰۃ نکالی، صرف آپ کے وجہ کرتے ہو رہے کیا؟ نہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دوستو اس مال کے اندر آپ کی جو حفاظت بھی ہے اور مال کا دگنا کرنا بھی، مال کا دگنا بھی ہونا ہے. اب آزما کے دیکھو جو حضرات نکالتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کی، نکالنے والے بھی جاتے تو اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ خود ہے جو میرے لیے لگائے گا میں اس کے لیے میرا سب کچھ دوں گا. جو میرے لیے جو لگائے گا، جتنا لگائے گا اللہ کا وعدہ ہے. اگر کوئی بندہ ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے احکام کی طرف آنا ہے، اللہ کے دین کی طرف آنا ہے، اللہ کے دین کو اپنانا ہے، تھوڑا سا عمل کرے گا تو اللہ ایک ہاتھ اس پر آتا ہے. یہ مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے حدیث میں، کیونکہ مثال سے انسانوں کے دماغ میں کوئی بات ہوتی ہے. اگر انسان ایک بالش اللہ کے دین کی طرف آ جاوے، اللہ کی طرف آ جاوے تو اللہ ایک ہاتھ جو ہے تو اس کی طرف آ جاتا ہے. اب ایک ہاتھ اگر انسان اللہ کے دین کی طرف آ جاوے تو جو 1 کلومیٹر جو اللہ کے احکام، جو اللہ اپنے بندوں کی طرف آتا ہے تو اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. انسان چل کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کو دنیا میں کرنا ہے. وقت تو جائے گا، تھوڑی بہت مجاہدہ ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی. دنیا جھوٹنے کو کس کو اچھا لگتا؟ نہیں. 2 روپے کسی میں سے ڈالنے کو کس کو اچھے لگتے؟ بلا وجہ کے نہیں. ہاں دنیا کے واسطے خرچہ کرے گا لاکھوں کروڑوں. اگر کوئی چیز لینا ہے